یہ کہتے ہیں کہ میری اپنے برادر لا سے سالے سے فون پر کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، میں نے غصے میں اپنی زوجہ کا نام لے کر 3 بار اس کو طلاق دے دی، اس صورت میں طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اور اگر ہو گئی ہے تو ہم اس کا حل چاہتے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہمارا 3 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ دیکھیں اس قسم کے سوال یہ اگرچہ پہلے بھی آتے ہیں، میں اس لیے شامل کر لیتا ہوں کہ بہت سے نئے لوگ جوائن کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنتے ہیں ہدایت پاتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ آپ کی برادر لا سے فائٹ ہو رہی تھی، بیوی کا کیا قصور تھا؟ آپ نے غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دیں۔ ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، صحابہ کرام خصوصاً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دی جائیں تو 3 ہی ہوتی ہیں، وہ ایک نہیں ہوتی، 3 ہی ہوتی ہیں، اور اس پہ تمام صحابہ کا اجماع ہے، اس پہ سمجھ لیجئے اجماع قولی نہیں تو اجماع سکوتی ضرور موجود ہے۔ اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو سمجھا رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا، ایک سے منع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض صورتوں میں 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان 2 زمانوں میں جو علماء نے لکھا ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو تکرار کی عادت تھی، اپنی بات کو دہرانے کی عادت تھی، ایک بات کہتے تھے اسے پختہ کرنے کے لیے دوبارہ دہراتے تھے تاکہ سننے والے کو شک نہ رہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار پانی لانا، پانی پانی، تو یہ 3 پانی نہیں منگائے بلکہ ہم نے ایک ہی دفعہ پانی منگایا ہے، باقی 2 جو ہیں وہ سامنے والے کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کہیں وہ چائے اٹھا کے نہ لے آئے، کوئی اور نہ لے آئے، اچھی طرح سمجھ جائے، 2 دفعہ اور دہرا دیے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ دیکھیں حدیثوں کا مطالعہ کریں، جب آپ نے اس زمانے میں یہ ملاحظہ فرمایا کہ 3 لفظ کہے ہیں لیکن ایک دینے کا ارادہ ہے تو ایک قرار دے دیا، اور اگر 3 کے اندر کوئی تعویل محسوس نہیں ہوئی تو 3 ہی قرار دی۔ جیسے کسی نے 1000 طلاق دی، سرکار نے فرمایا 3 ہو گئی، باقی لفظ چلی گئیں، یہاں پہ کیونکہ ایک کا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس نے 1000 طلاقیں دی ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلوب کلام تبدیل ہو گیا، پھر لوگ 3 طلاقیں 3 ہی کے قصد و ارادے سے دینے لگے۔ جب آپ نے اپنے اطراف میں یہ ماحول دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیں گے، اور دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے اس پر اتفاق کیا تو اجماع ہوا۔ پھر ہمارے 4 ائمہ حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور رضی اللہ عنہم، یہ سب کے سب اس پہ متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ پھر 1500 سال کے جتنے بڑے بڑے فقہا گزرے وہ سب اس پر متفق۔ تو اس لیے اگر کوئی 3 طلاق کو ایک وقت میں ایک کہتا ہے، میں ٹھیک ہے وہ اپنے دلائل سے کہتا ہے، میں ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا، وہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن اہل سنت جہاں پر بھی آپ کو ملیں گے وہ یہی مفتیان کرام فتویٰ دیں گے کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہی ہوتی ہیں، اور آپ کو انہی کو فالو کرنا چاہیے، اور میجورٹی میں ہمیشہ یہی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی صراط مستقیم پہ چلا۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے راستے پہ چلو، اس کے لیے دعا کرو، حدیث کے راستے پہ نہیں، انعام یافتہ بندے، اس کا مطلب انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ تو 1500 سال میں دیکھ لیں جو بڑے بڑے جتنے فقہا گزرے وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیتے رہے۔ امید ہے اتنی بات کہنا میرا کافی ہوگا، اس کو سمجھ لیں۔ تو ابھی آپ نے غصے میں کہا یا پیار میں 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اب یہ ہمیں بتانا کہ جی ہمارا ایک 3 ماہ کا بچہ بھی ہے، اب ہمیں یہ بتانا کہ جی 3 ماہ کا بچہ، اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ آپ یعنی ایموشنل کر کے بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مفتی صاحب، ان کا کیا ہوگا؟ تو میں دائرہ دم میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ان کا کیا ہوگا؟ بچے میرے تو نہیں، بچے تو آپ کے ہیں، تو یہ تو پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ ایک سمجھدار باپ، ایک سمجھدار ماں وہی ہوتی ہے جو صرف اپنی ذات کو نہیں دیکھتی، پھر اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں کیا اور تباہ ہوئے۔ اب اگر آپ رجوع کرنا بھی چاہتے ہیں تو شریعت آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گی، پہلے بھی آپ نے غلطی کر لی، اب شریعت کے موافق چلیں۔ میں نے حلالہ کا طریقہ پچھلے سیٹرڈے کو بھی بتایا تھا، تو پچھلا جو پروگرام ہے یوٹیوب پر ڈلا ہوا ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حلالہ کسے کہتے ہیں، کیا اس کا پروسیس ہے، جو اس کے بارے میں غلط فہمی ہے اس کا بھی ازالہ انشاءاللہ وہاں پر ہو جائے گا۔
آپ وہ سن لیجئے گا۔